ایران نے امریکہ کے ساتھ امن مذاکرات کے لیے شرائط نرم کر دیے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ، رپورٹ کے مطابق ایران نئی تجاویز میں ناکہ بندی کے فوری خاتمے سے بھی دستبردار ہوگا۔ ایران نے پاکستان کے ذریعے امریکہ کو 14 نکاتی تجاویز بھیجی ہیں۔ جوہری پروگرام اور میزائل پروگرام بات چیت کا حصہ نہیں ہوگا۔ آبنائے ہرمز کھولنے پر گفتگو ناکہ بندی ختم کرنے کے عمل سے مشروط ہے۔ امریکی پابندیوں میں نرمی کے بدلے جوہری امور پر بعد میں گفتگو کرنے کی بھی تجویز۔ ایران امریکہ کی رضامندی پر آئندہ ہفتے پاکستان میں مذاکرات کرنے پر بھی آمادہ ہے۔ امریکی صدر نے نئی ایرانی تجاویز پر عدم اطمینان کا اظہار کر دیا۔ ٹرمپ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران ایسی چیزیں مانگ رہا ہے جس سے میں متفق نہیں۔ تہران واشنگٹن کے لیے قابل قبول معاہدہ پیش نہیں کر رہا۔ امریکہ نے ایران کو اپنی آخری تجاویز دے دی ہیں۔ یہ بھی کہا کہ ایرانی رہنما کنفیوژن کا شکار ہیں، ان میں اتحاد نہیں، مختلف دھڑے امریکہ سے الگ الگ معاہدے چاہتے ہیں۔ اس سے صورتحال مزید پیچیدہ ہو گئی ہے۔ مذاکرات کے لیے مناسب فریق کی تلاش میں ہیں۔ ایرانیوں کو معلوم ہی نہیں ان کا رہنما کون ہے۔ فلوریڈا میں تقریب سے خطاب میں امریکی صدر بولے کہ ہمارے پاس دو ہی آپشن ہیں، ڈیل ہوگی یا ایران کو تباہ کر دیں گے۔ ایران پر حملہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ ایران ایٹمی ہتھیار بنا لے۔ آبنائے ہرمز پر بات کرتے ہوئے کہا کہ امریکی بحریہ ایرانی بندرگاہوں کے محاصرے کے لیے قزاقوں کی طرح کام کر رہی ہے۔ ہم نے ایرانی جہاز کو پکڑا اور 20 لاکھ بیرل تیل پر قبضہ کر لیا۔ یہ ایک نہایت منافع بخش کاروبار ہے۔ آبنائے ہرمز میں تیل سے بھرے 400 جہاز کھڑے ہیں۔ یہ جہاز نکل جائیں تو ایندھن کی قیمتیں کم ہو جائیں گی۔ امریکی صدر کی ایک بار پھر پاکستانی قیادت کی تعریف، بولے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بہت عزت کرتا ہوں۔ ایران نے فوجی میدان میں برتری ثابت کر دی۔ اب اقتصادی طور پر دشمنوں کو شکست دینا ضروری ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنئی کا ایرانیوں کو مقامی تیار کردہ اشیاء استعمال کرنے کا مشورہ، کہا کہ دشمنوں کو ہرانے کے لیے اقتصادی جنگ کرنی چاہیے۔ کاروباری افراد ملازمین کو نوکریوں سے نہ نکالیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ سفارتکاری کے دروازے کھلے ہیں۔ امریکہ کو دھمکیاں میں اس بیان بازی چھوڑنا ہوگی۔ ایرانی مسلح افواج کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کے 6 ممالک سے رابطے، ترکیہ، سعودی عرب، مصر، قطر، عراق اور آذربائیجان کے وزرائے خارجہ کو فون کیے۔ جنگ کے خاتمے کے لیے ایران کے نئے امن فارمولے اور تجاویز پر مشاورت۔ امریکی ناکہ بندی سے ایران کو تیل قیمت میں 4.8 ارب ڈالرز کا بڑا نقصان پہنچا۔ امریکی میڈیا کا دعویٰ، رپورٹ میں لکھا کہ امریکی فوج نے ایران کے 40 سے زائد جہازوں کو بندرگاہوں کی طرف جانے سے روکا۔ 5 کروڑ 30 لاکھ بیرل تیل سے لدے 31 ٹینکرز تاحال پھنسے ہوئے ہیں۔ امریکی فوج ایران کے 2 بحری جہاز قبضے میں لے چکی۔ ایران کے پاس تیل ذخیرہ کرنے کے لیے چند ہفتوں کی گنجائش باقی رہ گئی۔ ایران کے ساتھ جنگ ختم ہو گئی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے امریکی کانگریس کو خط لکھ دیا۔ ٹرمپ نے امریکہ کے ایران کے خلاف آپریشن کو کامیاب قرار دیا۔ یہ بھی لکھا کہ پائیدار امن کوششوں کے باوجود ایران کی طرف سے خطرے کا خدشہ ہے۔ 28 فروری سے جاری کشیدگی ختم ہو چکی ہے، لیکن ممکن ہے تنازع مکمل طور پر حل نہ ہوا ہو۔ ماہرین کے مطابق ایسا موقف اختیار کرنے سے ٹرمپ انتظامیہ جنگ کے لیے کانگریس سے منظوری حاصل کرنے کی مجبوری سے بچ سکے گی۔ امریکی صدر کا ایران جنگ جاری رکھنے کا آئینی اختیار ختم۔ جنگ جاری رکھنے کے لیے کانگریس سے منظوری لازمی ہوگی۔ امریکی صدر کے جنگی اختیارات صرف 60 روز تک محدود ہوتی ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق جنگ بندی کے بعد سے دونوں ملکوں میں کوئی جھڑپ نہیں ہوئی۔ امریکی صدر کو اب کانگریس سے منظوری لینے کی ضرورت ہی نہیں۔ امریکی وزیر جنگ نے واضح کیا کہ جنگ میں وقفہ 60 دن کی قانونی مدت غیر مؤثر بنا دیتا ہے۔ جنگ دوبارہ شروع کرنے یا کانگریس سے منظوری لینے کا فیصلہ وائٹ ہاؤس کا ہوگا۔ پیٹ ہیگزٹ نے جرمنی سے 5000 فوجی کے انخلاء کا حکم دیا۔ جرمن چانسلر نے ایران جنگ پر امریکہ پر کڑی تنقید کی تھی۔
اسلحہ خریدو، جنگ لڑو۔ امریکہ نے 8.6 ارب ڈالرز کا اسلحہ بیچنے کی منظوری دے دی۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق اسرائیل، قطر، کویت اور متحدہ عرب امارات کو فوجی ساز و سامان بیچا جائے گا۔ امریکہ اسرائیل کو 992.4 ملین ڈالر کے جدید ہتھیار فروخت کرے گا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران جنگ میں امریکہ کا 2.8 ارب ڈالر کا فوجی ساز و سامان تباہ ہوا۔ سعودی عرب میں امریکی بیس پر حملوں کے دوران 70 کروڑ ڈالر مالیت کا اوکس ریڈار تباہ ہوا تھا۔ کویت میں 3 امریکی F-15 جیٹ گرائے گئے۔ 970 ملین ڈالر کا ڈیفنس ریڈار سسٹم تھاٹ بھی ایرانی حملوں کی زد میں آیا۔ امریکی حکومت نے حقائق چھپانے کے لیے سیٹلائٹ تصاویر بلاک کر دیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کی نامزد عراقی وزیراعظم علی الزیدی کو مبارکباد۔ اپنے پیغام میں کہا کہ نامزد عراقی وزیراعظم علی الزیدی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتا ہوں۔ پاکستان دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے نئی عراقی حکومت کے ساتھ قریبی تعاون کا خواہاں ہے۔ خطے میں امن، استحکام اور خوشحالی کے مشترکہ اہداف کو آگے بڑھانے کے لیے دو طرفہ تعلقات کی مضبوطی ضروری ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی بھی عراق میں حکومت سازی کا خیر مقدم۔ علی الزیدی کو وزیر اعظم نامزد ہونے پر مبارکباد دی۔ گجرانوالہ ماس ٹرانزٹ سسٹم کے ڈیزائن کی منظوری دے دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلہ۔ گکھڑتا امن آباد 31.5 کلومیٹر طویل گجرانوالہ ماس ٹرانزٹ سسٹم کی تکمیل کے لیے 12 ماہ کی مدت مقرر۔ گجرانوالہ کے ہر علاقے کو فیڈر بس کے ذریعے میٹرو ٹرین سے منسلک کرنے کا حکم۔ ٹریفک کی آسانی کے لیے گجرانوالہ ماس ٹرانزٹ سسٹم میں 2 ٹنل سیکشن بنانے کا بھی فیصلہ۔ 17 سے 19 کلومیٹر گجرانوالہ ماس ٹرانزٹ ٹرین انڈر گراؤنڈ گزارنے کی اصولی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا ہے گجرانوالہ ماس ٹرانزٹ سسٹم بننے سے شہر کا ٹرانسپورٹ کلچر بدل جائے گا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے میئر کراچی مرتضی وہاب کی ملاقات۔ پیپلز پارٹی سندھ اور پنجاب کی کارکردگی پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ میئر کراچی کی گورنر پنجاب کی پیپلز پارٹی کو پنجاب میں متحرک کرنے کی تعریف۔ پنجاب کے عوام کی بہتری کے لیے کیے گئے اقدامات کو سراہا۔ اس موقع پر گورنر پنجاب نے کہا کہ پیپلز پارٹی کسی صوبے کی نہیں بلکہ پورے پاکستان کی عوامی نمائندہ جماعت ہے۔ پیپلز پارٹی نے کراچی سمیت سندھ میں عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں کے جال بچھا دیے۔